صلى الله عليك على محمد على نبي على حبيب صلى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فتح مکہ اور غزوہ بنو قریظہ کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور بنو قریظہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، اور میں نے اس کے حوالے سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس پر یہود کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کی وساطت سے ہمارے خلاف غم و غصہ ہے، جس کا بدلہ انہوں نے بہرحال ہم سے لینا ہے. اور اس کی جو پہلی قسط ہے اس بدلے کی وہ یہ کہ ہماری زبان سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کروا کر یا اس پر کوئی منفی تبصرہ آپ کے کسی عمل پر کروا کر ہم سے ہماری واحد پونجی ایمان بھی چھیننا چاہتے ہیں. لہذا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اگر ہم گھیر ہی لیے جائیں. کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے آ کر اعلان فرمایا کہ رات کو میں فلسطین گیا، پھر ساتوں آسمانوں پر گیا اور سیر کر کے آیا. تو لوگ بہت ہنسے، تو ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس شخص کا دماغ ہل گیا ہے، دیکھو اب کیسی بیکی باتیں کرنے لگا ہے. تو ایک شخص بھاگا حضرت ابوبکر کے ہاں گیا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. تو اس نے کہا کہ پھر تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر نے اس سے ایک ہی سوال کیا کہ کیا یہ بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یو ٹرن لیتے ہوئے فرمایا کہ پھر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہوں. تو ہم سب بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. لہذا ہم کسی بھی شکل میں، اشارے میں، کنایے میں، الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون نہیں کریں گے، تبھی ہمارا ایمان سلامت رہے گا. اور اگر ہم نے اشارے کنایے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کر دیا، آپ کی کسی بات کو غلط قرار دے دیا، آپ کے کسی قدم کو ان اپروپریٹ قرار دے دیا، تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا. تو ہم جو سیرت کا کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے ہم ہجرت کے 5ویں برس میں ہیں، سن 5 ہجری میں. سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ریسیو کیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بجا طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم سب عمرے کے لیے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ مسلمان میرے ساتھ عمرہ کے لیے نکلیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ
خواب کے اندر جو بھی تصویر دکھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تصویر بغیر کیلنڈر کے ہوتی ہے. یعنی بغیر کیلنڈر سے میری مراد یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس کی کوئی تاریخ نہیں آ رہی ہوتی. آپ کسی بینک میں جائیں، کسی برانچ میں جائیں، بینک کی برانچ میں، اور آپ وہاں پر ایک واؤچر لکھنے لگے ہیں، چیک لکھنے لگے ہیں، تو آپ کو فوراً تاریخ لکھنی پڑتی ہے. تو آپ بینک میں ایک نظر گھمائیں تو آپ کو کسی نمایاں جگہ پر وہ ڈیٹ جو ہے وہ ضرور مل جاتی ہے کہ آج یہ تاریخ ہے. خواب میں ایسا نہیں ہوتا. خواب میں، خواب وہ سچا خواب ہی کیوں نہ ہو، اس میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. تو انسان 10 سال کے بعد جا کر یا 6 ماہ کے بعد جا کر دیکھتا ہے یہ تو وہی بالکل سین ہے جو میں نے دیکھا تھا. تو سچے خواب تو نبوت کے باقیات میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا کچھ چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے، سچے خوابوں کے، کہ جو لوگوں کو آتے رہیں گے. اور ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کوئی ایک آدھ سچا خواب ضرور دیکھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب کبھی بھی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتی ہے اور سچا ہوتا ہے. لیکن چونکہ پیچھے کیلنڈر نہیں تھا، اصل میں وہ تو خواب تھا اگلے سال کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہرحال اس سے زیادہ خوشی کی خبر کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ عمرہ فرما رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لہذا آپ نے اعلان فرمایا. اور ایک صحابہ کی کثیر تعداد 1400 یا 1800 صحابہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی جس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر پکا یقین تھا، پکا ایمان تھا، وہ تو بلا تأمل نکلا. اور جس کو تھوڑا سا کوئی شک تھا اس نے یہ سوچ کر کے کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہی فرق وہاں پر آمنے سامنے آیا منافقین اور سچے ایمان کا. جو منافق تھے انہوں نے کہا کیا عجیب بات ہے کہ وہاں دشمن بیٹھا ہوا ہے اور یہ نہتے چلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سفر کو فتح مبین قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتح ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اسی سال کے لیے انٹرپریٹ کیا کہ یہ اسی سال کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی منظور تھا. آپ نے اس سال عمرہ تو نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت یہی تھی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو اسی سال پر انٹرپریٹ کر کے آپ نکل پڑے. اور لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے. اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب ظاہر ہے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی کسٹڈی قریش کے پاس ہے، اللہ کے دشمنوں کے پاس ہے، کفار کے پاس ہے. تو اب بغیر ان کی اجازت سے تو اجازت کے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا کہ تم جاؤ اور میری طرف سے پیغام دو قریش کو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو. قریش نے 2 استادیاں لگائیں. ہوتا نا یعنی استادی بھی کہتے ہیں، پنجابی میں شاعری بھی کہتے ہیں کہ وہ 2 شاعریاں دکھائی انہوں نے اپنی طرف سے. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر آفر کی کہ آپ تو پہلے عمرہ کر لیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ کے رسول کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. اچھا، ادھر صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ واہ عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کرے، بھول جاؤ اس بات کو. اور واقعی ایسا ہی تھا. دوسری استادی قریش نے یہ لگائی کہ ایک خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اب پھر اللہ تعالیٰ کی تو یہی منظور تھا. یعنی پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو اسی سال کے لیے انٹرپریٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے کریکشن کے لیے کوئی وحی نہیں آئی. یعنی آپ کی یوں سمجھیے کہ 55 سال گزر چکے تھے، آپ کو عمر آپ کی 55 سال ہو گئی تھی،
اور دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی آپ کو 18 سال ہو چکے تھے، 19 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک معاملہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، کوئی اس میں کمی بیشی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آتی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ نہیں، یہ ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ یعنی جب یہاں تک وحی آتی رہی ہے، میں آپ کو سنا چاہوں گا وہ واقعہ کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا اور آپ کے گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ آپ اپنے کپڑے خوب دھو رہے ہیں، تو اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی کہ آپ تو اتنے بڑے سردار ہیں اور اتنے بادشاہ ہیں اور آپ کپڑے خود کیوں دھوتے ہیں، ایسا ویسا، تو آپ فارغ ہو جائیں، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ آپ تک وحی آ چکی تھی کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے ارادے سے آئے ہو اور تمہارا کوئی ارادہ اور کوئی کام تمہیں نہیں ہے۔ تو فوراً وہ مان گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں، اس کا تو کسی اور کو پتہ ہی نہیں تھا سوائے فلاں فلاں اور فلاں 3 آدمیوں کے، وہ میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں۔ لیکن اس موقع پر کوئی وحی نہیں آئی، یعنی وحی تو یہاں تک بھی آتی رہی ہے کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے سیرت کا کہ ایک نوجوان آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے آ کر کہا کہ جی میرا والد بہت ڈیمانڈنگ ہے، مجھ سے بہت تقاضے کرتا ہے کہ مجھے یہ لا کے دو، مجھے اتنے پیسے دو، یہ ایسا کرو ایسا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا اور اب عرب کا بچہ شاعر ہوا کرتا تھا، تو وہ راستے میں آتے ہوئے کچھ شعر کہتا ہوا آ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جبرائیل نے خبر دی کہ جس شخص کو آپ نے بلایا ہے بڑے عمدہ شعر کہتے ہوئے آ رہا ہے، تو آئے تو اس سے آپ شعر ضرور سنیے گا۔ تو جب وہ شخص آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، تو پہلے ذرا وہ جو شعر کہتے ہوئے آئے ہو وہ شعر سناؤ۔ تو وہ اشعار یہ تھے، اپنے بیٹے کو وہ خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ جب تم چھوٹا تھا تو میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم ایسا مجھ سے کتراتے ہو، اور میرے لیے کوئی کام کرنے سے، مجھے پیسے دینے سے، مجھے کھلانے سے تم گھبراتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوں سے بھیگ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کا گریبان پکڑ کر باپ کے ہاتھ میں دے کر کہا، بیٹے سے مخاطب کر کے، انت و مالک لابی کا، تو خود بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو یعنی اس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آتی تھی، لیکن اس موقع پر کوئی وحی نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، یعنی 1 سال پہلے اس خواب کی انٹرپریٹیشن سمجھتے ہوئے۔ دوسری، جب ریومر آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریومر کو صحیح سمجھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ صحیح سمجھیں، اور کوئی وحی نہیں آئی، ورنہ جبرائیل آتے اور کہتے اللہ کے رسول نہیں بی کام عثمان زندہ ہے، وحی نہیں آئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس خبر پر ریئیکٹ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دیکھو عثمان میرا سفیر تھا، داماد تو تھا ہی تھا لیکن وہ میرا سفیر تھا وہاں جو گیا ہے، تو سفیر کا قتل جو ہے یہ حکومت کا قتل ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، لہذا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، دست مبارک پر بیعت علی الموت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو وہ جو یہ استادی تھی قریش کی، یہ الٹی پڑ گئی ان پر، یعنی انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ خبر اڑائی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان یعنی ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی حیثیت سے گئے تھے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور مزید برآں وہ آپ کے داماد بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اریٹیٹ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اور ذرا تماشا دیکھنے کے لیے
یہ رومر اڑائی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت لے لی، اب پڑے پسو قریش کو یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اس لیے کہ قریش کو یہ معلوم تھا کہ اب ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اب بھائی قریش بھاگے، اور میں اس کو انٹرپریٹ کیا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ نہیں جان دے غصے نو، عثمان زندہ ہے، ایسے جیسے کہا تھا پنجابی میں۔ تو ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ اب ہم 10 سال کے لیے ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ یہ جو پھر 10 سال کا معاہدہ ہے، یہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور تاریخ انسانی میں جو بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر صلح کی۔ میں بتاؤں گا آپ کو اس کی تفصیل، لیکن قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ سہیل بن عمرو، ان کا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے وکلاء ہوتے ہیں کہ کوئی کارپوریٹ لاز کے ماہر ہوتے ہیں، کوئی فیملی لاز کے ماہر ہوتے ہیں، کوئی فوجداری قوانین کے ماہر ہوتے ہیں، یہ معاہدوں کا ماہر تھا وہاں پر۔ اس کو بھیجا قریش نے، اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرائط رکھی کہ آئیے ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ 10 سال تک ہم نو وار پیکٹ کر لیں، کچھ شرائط ہم اس کی طے کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موقع و محل کی مناسبت سے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا شاہکار معلوم ہوتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز ان اے گڈ پوزیشن۔ اب قریش تو محسوس کر رہے تھے کہ ہم محمد سے لڑ نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اندازہ تھا، لیکن آپ نے وہ صلح جو ہے وہ بہت زیادہ دب کر کی ہے بظاہر، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ اس موقع پر پریشان نظر آئے اور ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام تھے اور آپ وہ صلح جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اس کی جو عام شرائط تھیں وہ کیا تھی؟ نمبر 1، 10 سال تک قریش اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسرا، جب بھی کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر آئے گا مدینہ منورہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں کہ اسے واپس کر دیں، اور اگر کوئی شخص مدینے سے کفر کافر ہو کر، مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ڈسپیرٹی کی بنیاد پر تھی نا فتح، یعنی صلح تو ہوتی ہے ایکول بیسس پر، لیکن یہاں پر ایک ڈسپیرٹی پائی جاتی تھی۔ ایک شرط اس میں ڈسپیرٹی کی بنیاد پر بھی تھی، وہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ قریش کا الائی بن جائے اور وہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن جائے۔ اب قریش کو بھی اب مجبوراً جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گیو ہی گیو ہو، ٹیک کچھ نہ ہو، یا ٹیک ہی ٹیک ہو اور گیو کچھ نہ ہو۔ تو قریش بہرحال باقی سب کچھ وہ ٹیک کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس سال اہم شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے، یعنی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن عرب کے اس ماحول کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو لے کے جائیں تو اس میں ایک بہت بڑی شکست شمار کی جا سکتی تھی یہ مسلمانوں کی کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے۔ یعنی اتنا تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے نا، ہمیں سے کوئی شخص جو ہے وہ جائے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، فار ون ریزن اور دا ادر وہ حج کیے بغیر یا عمرہ کیے بغیر واپس آ جائے تو ساری عمر وہ حسرت میں رہتا ہے کہ ہو میری کتنی بد نصیبی ہے کہ میں وہاں گیا اور میں عمرہ نہیں کر سکا، میں وہاں گیا اور میں خانہ کعبہ میں حاضر نہیں ہو سکا، یا میں وہاں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر میں حاضری نہیں دے سکا۔ ہوتا نا ایک احساس، تو اب ان کو کتنا احساس ہوگا، خاص طور پر مہاجرین کو، جن کو خانہ کعبہ کی شکل دیکھے ہوئے، مکہ مکرمہ کی شکل دیکھے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تسلیم کر لی، اور دوسری بھی تسلیم کر لی، تیسری بھی تسلیم کر لی۔ اس پر یہ ہوا کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بھاگا بھاگا آیا
اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی کہ اللہ کے رسول بھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تو آپ مجھے جو ہے وہ قبول کر لیں. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے, ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تو میں تمہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں, تمہیں واپس نہیں بھیجتا. اور وہ تھا بھی سہیل بن عمر کا بیٹا. سہیل بن عمر نے اعتراض کیا, میں نے کہا نا کہ وہ نیگوسیشن کا ماسٹر تھا. اس نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا, آپ نے زبان سے تو وعدہ کر لیا نا, قبول کر لیا اس کو, آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا پھر آپ پابند ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں پابند ہوں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اونچی آواز میں کہا یا رسول اللہ السنا علی الحق, اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. تو پھر ہم دم کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو. تو میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا شاہکار ہے یہ معاہدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاہدہ بھی قبول, یہ شرط بھی قبول, یہ بھی قبول, یہ بھی قبول, یہ بھی قبول. لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں, ہم لڑ کے فتح حاصل کر سکتے ہیں, ہم ان سے تمام چیزیں جو ہیں وہ لڑ کر لے سکتے ہیں. ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں؟ اس کے بعد معاہدہ لکھنے کی باری آئی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الامی, ان پڑھ. یعنی جب ہم ان پڑھ کہتے ہیں نا عام طور پر اپنے آج کے ماحول میں تو ایک گالی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز تھا ایک نبی ہونے کے اعتبار سے کہ آپ کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتے تھے, اور آپ اپنا نام بھی لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے. یعنی ایبسولوٹ سینس میں جسے آپ ان پڑھ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. اور اس کا فائدہ کیا تھا, اعزاز کیسے تھا کہ کوئی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ کے ہاتھ کوئی پرانی کتاب لگ گئی ہے اور آپ چپکے سے پڑھ کر آ کر لوگوں پر اس کی دھونس جماتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. بہرحال معاہدہ لکھنا شروع کیا, لکھا جانا شروع کیا, تو وہ اس کا ڈرافٹ لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تمام جو معاہدات ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. یعنی آپ حضرات میں سے بھی کئی کمپنیوں کے ساتھ جو بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے, کوئی ڈیل طے ہوتی ہے, تو پہلے زبانی نیگوشیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ تحریر بنتی ہے, پھر دونوں پارٹیز اس تحریر کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں کچھ جمع تفریق کرائی جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاہدہ لکھا اور آ کر پڑھا سب کے سامنے آ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سہیل بن عمر بھی موجود ہے. پڑھا سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ کہ بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش, کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے. اسی پر اس نے اعتراض کیا کہ نو. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, سہیل بن عمر نے, کہ یا محمد اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, لہذا یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ یہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے. یہاں آپ لکھیں کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تمہارا پوائنٹ ویلڈ ہے, اور حضرت علی سے کہا کہ بھئی یہ کاٹ دو, محمد رسول اللہ کا لفظ اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک قانونی نقطہ اٹھایا. اب وہ جو میں نے کہا نا کہ صحابہ کرام بڑے ڈسٹربڈ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, تو حضرت علی بھی اب ریلیکٹڈ ہے کہ میں کیوں لکھوں. تو انہوں نے بھی قانونی نقطہ اٹھایا کہ اللہ کے رسول, یہ اللہ کا رسول نہیں مانتا آپ کو, میں تو مانتا ہوں, میں کیسے اس پر قلم چلا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 قلم اور بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ کا لفظ. تو قلم پکڑا آپ نے حضرت علی سے اور رسول اللہ کے اوپر قلم پھیر دی اور کہا کہ لکھ دو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی تصور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے, اور اس کو بھی سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہم عام لوگ کے جو خاص طور پر میرے جیسے سائنس پڑھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو پولیٹیکل سائنس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, بلکہ سوشیولوجی یا سوشل ایشوز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا.
کیا اہمیت ہے کہ پاکستان جو ہے اس پر مصر ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے؟ کوئی بات تو ہے نا. تو عام آدمی نہیں سمجھتا اس کو، لیکن جو بھی پولیٹیکل سائنس کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم ہے یا ماہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، کہ جب ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر اس کے تحت جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہم تسلیم کریں گے. تو سہیل بن عمر نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ اللہ کے رسول ہمارے نزدیک نہیں ہیں، لہذا محمد بن عبداللہ لکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی مان لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق فیصلہ کیا، اعلان فرمایا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اور اٹھو اور اپنے جانوروں کی قربانی کر دو، سر منڈالو اور احرام کھول دو. صحابہ اکرام چپ بیٹھے. آپ نے پھر فرمایا اٹھو، قربانی کرو، بال کٹاؤ اور احرام کھول دو. صحابہ پھر منتظر ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم آئے گا اور ہمیں حکم ملے گا کہ لڑو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ دل برداشتہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. یہ بڑی میچور خاتون تھیں، عمر کے اعتبار سے بھی ذرا بڑی تھیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ خود قربانی دے دیں، بال کٹوا لیں اور احرام کھول دیں. آپ لوگوں سے کہیں ہی نا کہ احرام کھول دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خیمے سے باہر آئے، آپ نے قربانی کی اور بال کٹائے، حلق کرایا اور احرام کھول دیا. تو ایک دم سب صحابہ کرام جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی قربانیاں دیں، بال کٹوائے اور احرام کھول دیے. اب یہ جو ایک شخص تھی وہاں پر، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ قریش سے دوستی کر لے، ان کا الائی بن جائے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن جائے. تو عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ پہلے سے قریش کا حلیف تھا. اس کی دشمنی تھی ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ. تو بنو خزاعہ نے فوراً آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن گیا، آپ کا اتحادی بن گیا. قریش کو اس پر بڑا وٹ تھا، پنجابی کا لفظ صحیح اس کے لیے ہے کہ بڑا وٹ تھا کہ ان کو جرت کیسے ہوئی. ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے بہرحال معاہدہ کرنا تھا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا ہی پڑنا تھا نا. باقی ہر جگہ تو ہم نے اپنی ٹانگ اونچی رکھی، لیکن ایک جگہ پر برابری کی. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ عرب کے قبائل سمجھے کہ اب وہ آزاد ہیں کہ دوستی کر لیں بے شک محمد سے. ان کو جرت کیسے ہوئی؟ اور قریش نے ٹھان لی کہ وی وڈ ٹیچ دیم اے لیسن، ہم انہیں سبق سکھا کے رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، یعنی حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، تو راستے ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ خیبر پہ چڑھائی کریں. خیبر ایک قبیلہ تھا جہاں یہودی ہی آباد تھے، یعنی یہودیوں کا جب مخصوص انداز ہے کہ جب یہاں داخل ہوتے ہیں تو اپنی خاص ٹیکنیک سے یہ پوری کی پوری چیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کی معیشت کو مینیپولیٹ کریں گے، پھر وہاں کی آبادی جو ہے اس کو مینیپولیٹ کریں گے. تو ہوتے ہوتے یعنی مدینے سے دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کیے تھے، وہ بھی یہیں پر ان کی اکثریت بھی آباد ہو گئی تھی. اب یہ یہودیوں کا شہر تھا، اور یہودیوں کی ساری سازشوں کا اصل گھر جو تھا وہ خیبر تھا. تو حکم ہوا کہ اب آپ خیبر پر چڑھائی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بھی ساتھ واضح کیا گیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے. اب جو مدینہ منورہ میں منافقین آباد تھے انہیں پتا تھا
کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے اور فتح انہوں نے کر لینا ہے، اور وہاں پر مال غنیمت بہت زیادہ ہے۔ اب ان سب کا جی چاہتا تھا کہ ہم بھی وہاں پر اس جنگ میں شریک ہوں تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے وافر حصہ ملے، لیکن انہیں بین کر دیا گیا تھا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ اور بڑی مختصر جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق خیبر کا محاصرہ کیا، اور یہ بڑے بڑے قلعے تھے وہاں پر خیبر کے اندر، بڑے مضبوط، تو آپ نے اس کا محاصرہ کیا اور 1 بائی 1 آپ نے ان قلعوں کو فتح کیا۔ آخری قلعہ جو بہت بڑا تھا اس کو فتح کرنے، اس کا دروازہ توڑنے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے فاتح شمار ہوتے ہیں۔ وہاں سے واپس آئے۔ اچھا، اس کا ذکر آپ نور کیجئے گا، سورہ فتح کے آخر میں موجود ہے کہ اس کے آغاز میں کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح کا آغاز ہے۔ اور پھر نوٹ کرا دوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے مارکے ہیں ان کا ذکر کس کس صورت میں ہے؟ سب سے بڑا مارکہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، اس پر تبصرہ سورہ انفال میں ہے، 9ویں اور 10ویں پارے میں۔ دوسرا بڑا مارکہ غزوہ احد ہے، اس پر تبصرہ سورہ آل عمران میں ہے۔ تیسرا بڑا مارکہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے، اس کا تذکرہ، اس پر تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اور یہ چوتھا ایونٹ ہے، چوتھا مارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، صلح حدیبیہ کا سفر جو ہے، اس پر سارا کا سارا تبصرہ جو ہے وہ سورۃ فتح میں ملے گا۔ سورہ فتح کے آخر میں فرمایا گیا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، چونکہ صحابہ کرام احرام باندھ کر عمرہ کیے بغیر، مسجد حرام کا دیدار کیے بغیر واپس آ گئے تھے، تو سورہ فتح کے آخر میں ری ایشور کیا گیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِّینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم لازماً داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈاتے یا اپنے بال کترواتے ہوئے، اللہ نے چاہا تو تم داخل ہو کر رہو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمہارے لیے ایک بڑی فتح جو ہے وہ لکھ دیا، وہ فتح خیبر ہے، جس کا سورہ فتح کے آخر میں آپ کو ذکر ملتا ہے۔ اب اگلے سال اس معاہدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کا پروگرام بنایا، یعنی وہ جو قضا ہو گیا تھا عمرہ، اب اس کا قضا ادا کرنے کے لیے، جیسے آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی سفر میں یا کسی اور وجہ سے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر اس کی قضا پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے احرام باندھ لیا، تو یعنی اصول کیا ہے کہ جب آپ کوئی منت مان لیتے ہیں تو بھی آپ کو منت کا پورا کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ خواہ 2 نفلوں کی نیت مانیں لیکن کسی وجہ سے آپ کے وہ نفل پورے نہ ہو سکیں تو آپ پر وہ واجب ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کی ان کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح عمرہ ویسے تو فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ احرام باندھ لیں نیت کر کے آغاز کر دیں تو پھر اس کی قضا لازم آتی ہے۔ تو اب عمرہ قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عطا فرمایا اگلے سال، یعنی اب ہم آ گئے 7 ہجری میں۔ اب 7 ہجری میں آپ نے وہ عمرہ قضا ادا فرمایا، اور اس میں بھی کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق کہتے ہیں یہ ہوا تھا کہ آپ صرف 3 دن قیام کریں گے مکے میں اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ آپ آنے سے پہلے اطلاع دیں گے، ہم دیکھ نہیں سکتے کہ آپ لوگ جو ہیں ہماری موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، ہمیں اشتعال آئے گا، ہمیں غصہ آئے گا، لہذا ہم مکہ چھوڑ کر اوپر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے یا مکے سے باہر چلے جائیں گے تو ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ لیکن یہ تو صرف ایک کہنے کی بات تھی، لیکن حقیقت انہوں نے پہاڑوں سے مشاہدہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا رویہ کیا ہے، how they pay him respect, how they love him، اس کا مشاہدہ کیا۔ اس نے اور زیادہ ان پر رعب ڈالا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے یعنی بہت پہلے، یعنی یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں یہ نوٹ کیا تھا کہ یورپ کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بہت اہم جو آبجیکٹو ہے ان کے سامنے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا ہے۔
اب سوشل میڈیا پر آپ کو مل رہے ہیں نا بعض ایسے کلپس مل رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مدینہ اس میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، رہے بھائی یہودی ہے، اور ساتھ ہی کوئی مسلمان بھی آ کر ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے، اس کی داڑھی ہے تو مسلمان ایزیوم کرتا ہے کہ شاید یہ کوئی مسلمان ہے، اور اس کے قریب آ کے بیٹھتا ہے تو بتاتا ہے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں بلکہ رہبائی ہوں، اور میں یہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو گپ شپ لگتی ہے تو بتاتا ہے تمہارا کیا موضوع کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا جو تھیسس کا موضوع ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر تمہارا کنکلوژن کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محمد کی محبت تم لوگوں کے دلوں میں موجود ہے اس وقت تک ہم تمہیں ہرا نہیں سکتے۔ علامہ اقبال نے یہ بات پچھلی صدی کے بھی آغاز میں یعنی آبزرو کر لی تھی کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے یعنی عمرہ قضاء کے دوران پہاڑوں پر بیٹھ کر بڑی غور سے دیکھا مسلمانوں کو، اور یہ دیکھا کہ ان کے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیغمبر کی محبت ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم انہیں ہرا نہیں سکتے۔ بہرحال عمرہ قضاء ہو گیا، اور وہ جو قریش کو وٹ تھا بنو خزاعہ کے خلاف کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کیوں کی ہے، تو اب قریش نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کو اکسایا کہ تم رات کے اندھیرے میں ذرا ان پر حملہ کر دو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اب اس کے نتیجے میں جب یہ واقعہ ہوا تو بنو خزاعہ کا سردار اور کچھ اور لوگ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے، آپ بتائیے کہ آپ ہماری کوئی مدد کریں گے اس معاہدے کے تحت، اس لیے کہ ہم آپ کے حلیف تھے۔ یعنی اگر قریش نے مدد کی ہے بنو بکر کی اور نہ بھی کرتے، بہرحال بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا ہے تو الہی ہونے کی حیثیت سے آپ پابند تھے کہ ہماری مدد کرتے۔ اس موقع پر تو آپ نے مدد نہیں کی، لیکن اب بتائیے آپ ہمیں خون بہا لے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا، پھر ایک ایلچی بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، اب بتاؤ کہ تم خون بہا ادا کرو گے، بلڈ منی پے کرو گے، یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ فتح جو ہوتی ہے نا وہ ایک نشہ ہوتا ہے انسان کو، انسان کے حواس جو ہیں وہ بالکل خطا ہو جاتے ہیں، شکست ہو جائے بہت بڑی تب بھی اور فتح ہو جائے بڑی تب بھی۔ تو قریش کو بے حد خوشی تھی کہ ہم نے بنو خزاعہ سے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی ہے بدلہ لے لیا۔ اب اس فتح کا نشہ تھا، ورنہ ابو سفیان ایک بڑا غیر معمولی شخص تھا، غیر معمولی، یعنی واقعتاً جسے اسٹیٹس مین کہا جاتا ہے یا پولیٹیشین کہا جاتا ہے، اس کا سمبولک کردار ہے ابو سفیان کا۔ یعنی جب نیا نیا اسلام آیا تھا، ایک موقع پر قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں پر تشدد کرنے کا پروگرام رکھتے تھے، ماردار بھی کی، ان کا باقاعدہ پلان کر رہے تھے کہ ہم ذرا ان کو کچل دیں۔ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ نو، یہ حرکت نہ کرنا۔ وہ میسج میں آپ نے ان کا جملہ جو ہے وہ نوٹ کیا ہوگا، دس وے دے ول ون مور سمپیتھیز، اس طرح یہ عام پبلک کی اور زیادہ ہمدردیاں لے لیں گے مظلوم بن کر۔ ہے نا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ہر کابینہ کے اجلاس میں اپوزیشن کے رویوں پر تبصرہ ہوتا ہے، اور موسٹلی جو وزیر اعظم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں 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 ایمیں بہت نہیں ہوں بنا اٹھتا چڑھانا، اس لیے تو اس کا تو اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے نا کہ اونچا میں ہی رہوں، تو اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت قریش کے سرداروں سے کہتے کہ ان پر تشدد نہ کرو، اس طرح یہ اور زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں ویل کر لیں گے۔ لیکن اس موقع پر پتہ نہیں کیا ہوا ان کو، ابو سفیان کی متی ماری گئی کہ اس نے اتنا سیانا آدمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہہ دیا جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اور یہ کہتے ہی یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی واپس مدینے نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا،
ابو سفیان کو ہوش آ گئی کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، اب تو ہم محمد سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ابو سفیان خود چل کر آیا ہے مدینہ منورہ. اور یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی، نہیں ہے تو نوٹ کر لیں کہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، آپ کی ایک اہلیہ ہیں. ابو سفیان بیٹی سے ملنے گئے ہیں تو بیٹی نے بھی ان کا کوئی استقبال نہیں کیا، ان کا کہا کہ آپ نجس ہیں، آپ اللہ کے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ دیں، بستر لپیٹ دیا اور پھر کہا کہ آپ بیٹھو. اور جس کے پاس گئے، جہاں جہاں اس کا خیال تھا کہ شاید ہی کین بی افیکٹو، حضرت علی کے پاس گئے کہ یہ داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان سے سفارش کروا لوں، انہوں نے بات نہیں سنی. حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے منہ موڑ لیا. حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے منہ موڑ لیا. یعنی مکے کے سردار کی اس سے زیادہ بے عزتی نہیں ہو سکتی تھی. ابو سفیان مایوس واپس آ گیا اور وہ معاہدے کی تجدید نہیں کرا سکا. یعنی ہمارے دانشور حضرات جو ہیں وہ بڑا اس کا تذکرہ کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے تو قریش کے ساتھ بھی صلح کی تھی اور دب کر بھی کی تھی. وہ آئے ہوئے تھے ایک دفعہ لاہور ایک سیمینار میں، محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے یہی بیان کیا اس کے کہ اسلام میں رواداری ہے، اور دیکھیے صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں دب کر صلح کی تھی اور 7 ہجری میں غلطی سے ابو سفیان نے وہ صلح توڑ دی تھی، اس کے بعد منتیں کی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صلح اتنی اچھی چیز تھی تو پھر آپ نے اس کی تجدید کیوں نہیں کی تھی؟ تو مولانا وحید الدین خان نے کہا تھا کہ نو کامنٹ، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی وہ ایک ریپرزینٹیٹو حیثیت رکھتے ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب، یعنی دانشور علماء میں سے، لیکن بہرحال ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو ایک ہے اسٹریٹجک صلح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اسٹریٹجی کے طور پر کی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کو کوئی ایبسولوٹلی فیوریبل چیز سمجھتے تھے. اگر آپ فیوریبل سمجھتے ایبسولوٹ سینس میں تو پھر اس کی تجدید فرماتے. بہرحال یہ صلح حدیبیہ ہوئی، انہوں نے توڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا، انہوں نے کہا یہ توڑ دی صلح ہم نے. اور پھر اس کے بعد منتیں کرنے کے لیے آئے ابو سفیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید نہیں فرمائی. اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا فیصلہ کیا. اور انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ وہ جو اہم ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے فتح مکہ، کہ آپ نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی فرمائی، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ